فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وكفروا إلى يوم القيامة ثم إلي بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ تھوڑی سی علمی بحث ہے، کوشش کروں گا آسان لفظوں تک آپ پہنچاؤں، آپ بھی اور سوشل میڈیا کے ناظرین بھی تھوڑا توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور اس طرح کی باتیں ہمیں سمجھ میں آنی بھی چاہیے کیونکہ کفار ہم پر اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، قادیانی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور ہم بقول میرے شیخ امام احمد رضا فاضل بریلی آپ فرماتے ہیں کہ یہ میری مصطفیٰ کی بھولی بھالی بھیڑیں ہیں۔ ہمیں اہل سنت کو آپ فرماتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کی بھولی بھالی بھیڑیں ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور کافر آتا ہے اور ان کا ایمان اچک کر لے جاتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات ہے توفا، پوری عمر تک پہنچانا۔ اس توفا سے قادیانیوں نے اور عیسائیوں نے اور یہودیوں نے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ توفا کا مطلب ہے موت دینا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اس دنیا سے چل بسے، ان کو موت آ چکی۔ تو اس کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیات اور سرکار علیہ السلام کی احادیث میں ہی موجود ہے کہ ابھی حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی، کیونکہ توفا کا معنی موت نہیں ہوتا، توفا مجازی معنی میں موت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اصلاً عربی کے اندر یہ موت کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ کیسے؟ جیسے ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کیا مطلب؟ اور ابراہیم پورے احکام بجا لائے، یعنی یہ اصلاً استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کرنے کے معنی، یعنی یہ بات پوری ہو جائے گی، یہ بات اس نے احکام پورے بجا لائے، فلاں کام اس نے پورے کا پورا کیا۔ تو یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ کے تعلق سے جو فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کو عمر کے پورے حصے تک، یعنی جتنی عمر آپ کے مقدر میں لکھی گئی ہے اس تک پورا پہنچایا جائے گا، اور یہ پہنچایا جائے گا، یہ نہیں کہ پہنچا دیا، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، یہ فرمایا گیا کہ پہنچایا جائے گا، آگے آپ کی عمر کو پورا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب دوسری بات آتی ہے تو وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ انی متوفیک و رافعک، یعنی آپ کو عمر تک پورا پہنچایا جائے گا پھر آسمانوں پر اٹھایا جائے گا۔ تو یہ بات یاد رہے کہ یہ جو عربی کے اندر واو لفظ آتی ہے، واو
یہ واو ترتیب کے لیے نہیں آتی. اگر تو یہ واو ترتیب کے لیے آتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو وفات مل گئی، اس کے بعد آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، تو واو ترتیب کے لیے نہیں آتی. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے جیسے چند دن پہلے ہی ہم نے حضرت مریم کے تعلق سے یہ سنا تھا کہ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں یہ اتنی فضیلت میں نے دی ہے، تو اب تم کیا کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاؤ، قیام کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو. واسجدی وارکعی، سجدے کا لفظ پہلے ہے، رکوع کا لفظ بعد میں ہے. تو کیا ایسا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے حضرت مریم پہلے سجدہ کرتی تھی پھر رکوع کرتی تھی؟ ایسا تو نہیں ہے. پہلے رکوع ہوتا تھا پھر سجدہ ہوتا تھا. تو پتہ چلا کہ وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، وہ ویسے ہی آ جاتی ہے. کوئی کام بعد میں ہونا ہوتا ہے اس کو بھی پہلے بیان کر دیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمانوں پر اٹھا لیا، اس کے بعد دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. اور یہ اس پر واضح قرائن میں سے سب سے واضح مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں اور آخر میں حضرت عیسیٰ. اس امت، ہماری جو امت ہے، اس کے شروع کہاں سے ہوئی؟ حضور جان عالم علیہ السلام سے. تو اول حضور ہو گئے اور آخر میں حضرت عیسیٰ آئیں گے. اور حضور نے فرمایا کہ اول میں ہوں، آخر میں عیسیٰ ہوں، اور درمیان میں میری اہل بیت میں سے مہدی ہوں. یعنی اہل بیت نے بھی اس امت کو سنبھالا ہوا، حضور نے بھی سنبھالا ہوا اور حضرت عیسیٰ نے بھی سنبھالا ہوا. تو ظاہر ہے کہ یہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی. اور ہماری امت کی میجورٹی جو ہے وہ الحمدللہ ہلاک نہیں ہوگی، بلکہ صحیح عقائد پر، صحیح اسلام پر وہ کاربند رہے گی. اور پھر حضرت عیسیٰ کے تعلق سے حضور جان عالم علیہ السلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ واپس تشریف لائیں گے میری امت میں خلیفہ بن کر واپس آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے، نکاح فرمائیں گے، 40 سال تک زندہ رہیں گے. حضور نے تو عمر بھی بیان فرما دی. لوگ آج بھی ان کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں. حضور نے حضرت عیسیٰ کی عمر بھی بیان فرما دی کہ جس موت کا تو کسی کو علم نہیں ہے. قرآن خود بیان فرماتا ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے کا وقت جو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. لیکن اللہ نے بیان فرما دیا نا حضور علیہ السلام سے، اور حضور نے آپ کو بتا بھی دیا کہ 40 سال وہ زندہ رہیں گے. یعنی جب دنیا میں تشریف لائیں گے اس کے بعد 40 سال تک جو ہے وہ آپ اپنی عمر شریف کو پورا فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا بھی گاڑیں گے. اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد میرے ہی حجرے میں دفن ہوں. آج حضور جان عالم علیہ السلام کا جو حجرہ ہے اس میں ایک جگہ خالی ہے، وہ جگہ حضرت عیسیٰ کے لیے ہے کہ جب وہ اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو حضور جان عالم علیہ السلام کے قرب میں دفن ہونے کا شرف بھی حاصل کریں گے. تو اس لیے یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس سے قرائن ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر فرشتوں کے ساتھ موجود ہیں، ان کی قرارگاہ میں تشریف فرما ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرب قیامت اور ان کے واپس لانے کا وہ مقام بھی حضور نے احادیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ دمشق کے منارہ شرقی سے وہ اتریں گے اور لوگ ان کو پہچانیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے. اور سب سے پہلے جو ہے وہ خنزیر، جس کو آج عیسائی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس کو آ کر آپ قتل فرمائیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلیب، جس کو وہ اپنے گلوں میں لٹکا کر گھومتے ہیں، اس کو توڑیں گے. اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ معاملات ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِي، اس میں 4 باتیں، اس آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی تھی. 2 میں نے عرض کر دی کہ ایک حضرت عیسیٰ کو ان کی عمر تک پورا پہنچائیں گے، دوسرا جو ہے وہ اپنی طرف اٹھا لینا، کافروں سے نجات دینا، اور حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو غلبہ دینا. اب حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو غلبہ دینے سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو آج موجودہ عیسائی ہیں ان کو غلبہ ہے اور آگے ملتا رہے گا، ان کے پیروکاروں کو. پیروکار کون ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ کو حق مانتے ہیں. تو آپ بتائیے کیا یہودی ان کو حق مانتے ہیں جو ان کو ان کے مطلب پیدائش میں ہی شک کرتے ہیں، یا کیا عیسائی ان کو حق پر مانتے ہیں کہ جو ان کو معبود وہ خود تو اپنے بارے میں اظہار فرمائیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہنے جی آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ آپ خود خدا ہیں.
تو یہ تو ماننا نہ ہوا، مانتے تو وہی ہیں جیسے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کی پیدائش جو ہے وہ ایک عجیب و غریب، جیسے حضرت آدم کی عجیب پیدائش ہے ایسے ہی آپ کی بھی عجیب پیدائش ہے، ہم تو ان کو صحیح ان کے مطابق مانتے ہیں۔ تو اس لیے غلبہ ان کے ماننے والوں سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں جو ان کو صحیح حق پر مانتے ہیں ان کو غلبہ حاصل ہوگا۔ پھر آگے رب نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا نیک اجر انہیں بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو پسند نہیں آتے۔ یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ یہ آیت بالکل واضح ہے، اس میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کفار کے مکر و فریب سے ہم سب کو ہمیشہ بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔